بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 27واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ شیب ابی طالب اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا اور لوگ اسلام کی طرف تیزی سے کھینچے آ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھ رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں یا جانثاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دیں۔ ناظرین کرام، اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے، کیا تدبیر کی جائے کہ محمد کے عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، پیارے جانثار گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ بہت دیر ہو گئی اور وہ سوچتے رہے اور غور و فکر کرتے رہے۔ پھر آخر میں رائے ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ، یعنی آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح کا ان سے کوئی لین دین کرے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ پھر مزید اطمینان کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی تیار ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا، اور وہ معاہدہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا کہ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے اور نہ اس کو ہاتھ لگانے کی جرأت کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور بولے، اب بس دو ہی شکلیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالہ کر دو کہ ہم اس کو قتل کر دیں، اس طرح تم کو بھی آرام مل جائے گا اور ہم کو بھی چین نصیب ہو جائے گا، اور ہم تم کو بہت سا خون بہا بھی دیں گے۔ اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، پھر نہ تم سے کبھی کوئی خرید و فروخت کریں گے اور نہ اور کوئی لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ اب کہو کیا خیال ہے؟ معزز ناظرین، آل مطلب تو کبھی بھی یہ سوچنے کو تیار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ اپنے دل کے ارمان پورے کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ انہوں نے قریش کی ان دھمکیوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہر بات گوارا ہے پر محمد کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ اس پر قریش نے بھی کہہ دیا، تب ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن ہیں اور تم ہمارے دشمن، اور اب ہم تمہارا محاصرہ کریں گے۔ چنانچہ قریش نے ان کا محاصرہ کر لیا اور بھوکوں مارنے کی مہم شروع کر دی۔ بنو ہاشم چونکہ آل مطلب کے رشتہ دار ہی تھے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، بس ایک ابو لہب نے ہی بے وفائی کی، یعنی اس نے اپنے خاندان بنو ہاشم کی مخالفت کی اور قریش کی طرفداری کی، کیونکہ یہ خاندان سے بیزار تھا اور ان کو مصیبت میں دیکھ کر پھولا نہ سماتا تھا، اور یہی وہ شخص اول تھا جس نے آل مطلب کا بائیکاٹ کرنے اور ان سے کسی طرح کا لین دین نہ کرنے پر ابھارا تھا۔ ناظرین اکرام، محرم کا مہینہ اور نبوت کا 10واں سال تھا۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درہ میں بند ہو گئے۔ یہی وہ درہ ہے جو بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ تعلق اور نہ کوئی لین دین، گویا یہ ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ ہمیشہ رہتے، اور صرف محترم مہینوں میں اس سے باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے اور ہر آدمی بالکل آزاد اور بے غم ہوتا۔
چنانچہ انہی مہینوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آتے اور پھر دعوت دین میں لگ جاتے۔ حاجی انہی دنوں مکہ میں آتے، تاجر مکہ کے قریب ہی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے، بہت ہی درد اور محبت سے فرماتے، خدا کا دین قبول کر لو، وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا، اور اگر کفر و شرک سے چمٹے رہے اور اس دین کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہوگا اور بہت سخت عذاب دے گا۔ جو لوگ حبشہ میں تھے ان کو اطلاع ملی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے ہیں اور اس طرح اسلام کے قدم جم گئے ہیں اور ان کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان اب بے جھجک قریش کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور ان کو ان کی گمراہی پر متنبہ کر رہے ہیں۔ مکہ کا کونا کونا اب نور اسلام سے جگمگا رہا ہے، اور نہ صرف مکہ بلکہ بیرون مکہ بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بے تاب ہو گئے، اتنے بے تاب کہ انہوں نے حبشہ کو خیر بات کہہ دیا اور پھر مکہ کا رخ کیا۔ مگر قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسلمان تو نظر بند ہیں اور قریش کا ان پر انتہائی سخت پہرا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی تنگی اور بہت مصیبت میں ہیں، لہٰذا ایسے میں وہ مکہ کے آ جاتے۔ مجبوراً پھر الٹے پاؤں وہ حبشہ لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، درہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی پڑے رہے۔ ایک مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال 6 مہینے بھی نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے۔ بلائیں امڑ امڑ کر آتی رہیں اور سب سہتے رہے۔ بالآخر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ نے ان ساتھیوں کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، اور اب مکہ میں صرف گنے چنے مسلمان رہ گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان پر ایک عرصہ تک دشمنوں کا پہرا رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ لیکن وار غیرت و حمیت سب کچھ ایک طرف اور آل مطلب کا جوش اور جذبہ ایک طرف۔ بھوک و فاقہ کی سختیاں وہ سہتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی اور جی جان سے آپ کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت و محبت بھی قابل دید تھی، وہ آپ کے پیچھے بالکل دیوانے تھے، جیسے ایک شفیق ماں اپنے لختے جگر کے پیچھے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ آپ سے غافل نہ ہوتے، یہاں تک کہ سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، اور اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جاگ کر وہ آپ کی حفاظت کرے۔ ناظرین کرام، کتنا کٹھن مرحلہ تھا یہ۔ سارا ماحول دشمن، دوست، عزیز سب سے انبن۔ پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی ہو۔ مگر ایسے میں اللہ نے مدد کی اور کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا، اور اب وہ چھپ چھپ کر ان کے پاس آتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک حزام کے بیٹے حکیم تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھپھی تھیں، یہ اپنی پھپھی کو روٹی سالن دے جاتے، حضرت خدیجہ خود کھاتیں، اوروں کو بھی کھلاتیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حشام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے۔ وہ اونٹ پر بہت سا کھانا کپڑا لاد لیتے، پھر رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹ کو گھاٹی میں باہر ہی بٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ حشام برابر ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں قریش کو بھی پتہ چل گیا، اور اب وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے۔ پھر حشام نے ایک کام اور کیا،
وہ امیہ کے بیٹے زہیر کے پاس گئے جو عاتکہ کا بیٹا تھا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ اس سے جا کر حشام نے کہا، زہیر تم خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانے کھاؤ اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے ساتھ دن پورے کریں۔ کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ابو جہل کے ماموں ہوتے اور تم اس سے ایسا کرنے کو کہتے تو وہ ہرگز تیار نہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، زہیر بولا، میں تنے تنہا کر ہی کیا سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر کوئی اور ساتھ دینے والا ہوتا تو میں تو اس معاہدہ کو توڑ دیتا۔ حشام نے کہا، کوئی اور مل جائے تو؟ زہیر بولا، وہ کون؟ حشام نے کہا، میں۔ زہیر بولا، اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، کوئی اور مل جائے تو بڑا اچھا رہے گا۔ چنانچہ دونوں جوان معاہدہ توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، وہ معاہدہ جو سارے قریش کا معاہدہ تھا، اور اب وہ کسی تیسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور نہ صرف ایک بلکہ تین بہادر ان کے ساتھ ہو گئے، اور یہ تینوں قریش کے معزز سردار تھے۔ ایک عدی کے بیٹے مطعم تھے، دوسرے حشام کے بیٹے ابو البختری اور تیسرے اسود کے بیٹے زمعہ تھے۔ صبح ہوئی تو حشام، مطعم، ابو البختری اور زمعہ گھر سے نکل کر کھڑے ہوئے، کعبہ کے قریب ہی قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ یہ چاروں سردار بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے، مگر زہیر آگے گئے اور انہوں نے کعبہ کا طواف کیا، پھر آ کر بولے، مکہ والو، ہم تو مزے سے کھاتے پیتے ہیں اور بنو ہاشم ایک ایک نوالہ کو ترس رہے ہیں، نہ کسی سے لین دین کر سکتے ہیں، نہ خرید و فروخت، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہی ہے؟ خدا کی قسم میں تو بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس معاہدہ کی دھجیاں نہ اڑ جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ سنتے ہی ابو جہل تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، تو نے غلط کہا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی دم زہیر کے سب ساتھی ایک ساتھ بول اٹھے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے اور اس میں بولنا بیکار ہے، چنانچہ وہ آرام سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر مطعم عہد نامہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر دیکھا تو اس کو دیمک چاٹ گئی تھی اور اب صرف ایک فقرہ باقی تھا جو عہد نامہ کے شروع میں تھا۔ وہ فقرہ تھا، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ معزز ناظرین، پھر عہد نامہ چاک ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی درہ سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی سے پھر دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 27واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 26واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔